بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو اس کی خوبیاں سن کر ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک احترام سا بڑھ گیا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت دیندار اور نیک ہے اور 5 وقت نمازی ہے۔ میں خود بھی نماز اور پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شرعی پردہ تو نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے بے پردگی زیادہ پسند نہیں تھی، اس لیے ابو موسیٰ کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو میں نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ سوچا یہی تھی کہ حافظ قرآن ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، ایسا شوہر پا کر مجھے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی۔ میری شادی پر مہندی کی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ابو موسیٰ ان خرافات کا قائم نہیں تھا۔ شادی بھی سادگی سے کی گئی تھی۔ میرا نکاح مسجد میں ہوا تھا اور رخصتی میں بھی زیادہ مہمان نہیں آئے تھے، بس 20-25 لوگوں میں ہی رخصت ہو کر ابو موسیٰ کے ساتھ اپنے سسرال گئی تھی۔ مگر شادی کی رات جو حرکتیں میرا شوہر کر رہا تھا، اسے دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کے چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی سنجیدگی سے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، حالانکہ شادی کی رات تو شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہوتی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں ذرا سی شرمائی اس انتظار میں تھی کہ وہ اب بھی میری تعریف کرے گا یا رونمائی میں انگوٹھی پہنائے گا، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ پکڑے تو مجھے لگا وہ میرے ہاتھوں پر مہندی کی تعریف کرے گا، لیکن وہ میری ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کی نظروں میں نہ تو ورفتگی تھی، نہ ہی بے تابی، نہ محبت، یہ تو خوف تھا۔ وہ بار بار میرے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کبھی ہاتھوں کا ہتھیلیوں کو دیکھنے لگتا، کبھی ہاتھوں کی پشت کو۔ میں اس حرکت سے متبر سی ہوئی تھی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے سونگھنے لگا۔ یکدم اس نے میرے ہاتھ پیچھے جھٹک دیے تھے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہاتھوں کو الٹا سیدھا کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پھر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میری ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس سرد موسم میں بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ ایک دم اس نے میرے ہاتھ چہرے سے پیچھے ہٹا لیے۔ بدحواسی کے عالم میں وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے شاور کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہ وہ نہا رہا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سرد موسم تھا، اور اس سردی کے موسم میں اس پہر وہ نہا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر آیا تھا، تولیے سے اپنے بال صاف کر رہا تھا، شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے تولیہ ایک طرف رکھا، اس نے جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ مطمئن ہوئی تھی کہ شاید وہ مجھ سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے رب کے حضور نوافل پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ تو اچھی بات تھی، مگر نوافل پڑھنے کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، شائستہ، میں پاکی ناپاکی کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے ناپاکی سے سخت چڑ ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ خود کو بھی ناپاک نہ ہونے دینا۔ میں تو اس کی بات سن کر نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شادی کی رات شوہر ایسی باتیں نہیں کرتا، اور یہ کہہ سکتا تھا کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرنا، بہنوں سے پیار محبت سے رہنا، میری فرما برداری کرنا۔ یہ پاکی ناپاکی کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایسے موقع پر نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نہ اس کے لہجے میں نرمی۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ دیندار شخص ہے، نرم گو ہوگا، بیوی کے ساتھ اسلام جس طرح کا رویہ رکھنا سمجھایا گیا ہے اسی کی پیروی کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس رات میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو میرے لیے یادگار بنتی۔ پہلے تو وہ میرے قریب آنے سے بھی کترا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بنچ میں تھی، بس خاموشی سے اپنا حق وصول کیا تھا اور فوراً سے بستر سے اٹھ کر غسل خانے چلا گیا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو وہ پھر سے غسل خانے میں تھا، شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی کہ آخر وہ بار بار غسل کرتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ کچھ دیر بعد ہی جب واش روم سے باہر آیا تو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے مجھے بس ایک نظر دیکھا اور مجھے غصے سے بولنے لگا، کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں اس حالت میں ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ حالانکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے تیار ہونا چاہیے،
لیکن اس کا لبیڈ لہجہ سن کر مجھے خفت سی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر جیسے اس کے پاس سے گزر کر واش روم جانے لگی۔ جیسے اس کے پاس سے گزری تو وہ فوراً سے چند قدم پیچھے ہٹا تھا، جیسے اگر میں اس کے پاس سے بھی گزروں گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ مجھے بڑی ناپسندگی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی، آخر یہ شخص ہے کیا؟ میرے لیے بالکل الجھی ہوئی پہلی کی طرح سے ہوتا جا رہا تھا۔ میں نہا دھو کر جب کمرے میں آئی تو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باہر آئی تو میری ساس میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے میں نے بے حد پریشان تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کی حرکتیں عجیب و غریب ہونے لگی تھی۔ جب بھی میرے قریب آتا فوراً سے نہانے چلا جاتا، اور جیسے ہی واش روم سے باہر آتا تو مجھ پر بھی یہ حکم صادر کرتا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ اگر میں کسی چیز کو چھو لیتی تو اس کو وہ بھی چیز ناپاک لگنے لگتی تھی۔ کہتا تھا شرم نہیں آتی، جہاں جی چاہتا ہے ہاتھ لگا دیتی ہو۔ ایک بار مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پی لیا۔ عین اسی وقت ابو موسیٰ واش روم سے نہا کر باہر نکلا تھا۔ مجھے پانی پیتے دیکھ کر وہیں سے غضبناک لہجے میں بولا، کہنے لگا بے حیا لڑکی، تم نے ایسی حالت میں جگ اور گلاس جو چھوا کیسے؟ یہ اب پاک ہو گیا؟ یہ کہہ کر اس نے وہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی اور مجھ پر چیخنے اور چلانے لگا۔ اس کے بعد تو مجھے ہمت نہ ہوئی کہ پانی بھی پی سکوں۔ اکثر وہ واش روم جاتا تو کئی بار اپنے ہاتھ دھوتا رہتا تھا، دھو کر باہر آتا، کچھ دیر بعد اپنے ہاتھوں کو سونگھنے لگتا اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا اور پھر واش روم میں جا کر دھونے لگتا۔ عجیب وہم قسم کا شخص تھا۔ روزانہ وہ میرے لیے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیتا، کہتا یہ سب ناپاک ہیں، انہیں اچھے طریقے سے دھو، انہیں گرم پانی سے دھونا۔ میں تو اس کے مزاج سے تنگ آ چکی تھی۔ شاید وہ کوئی نفسیاتی مریض تھا جسے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، اور سامنے والے کو بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ جیسے وہ بھی پاکی سے دور ہے۔ میں بھی غسل کر کے آتی ہی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں کو سونگھنے لگتا، کبھی میرے چہرے کو دیکھنے لگتا، کبھی گلے کو، کبھی گیلے بالوں کو۔ کہنے لگا مجھے تم پر شک ہے، تم ٹھیک سے غسل نہیں کرتی ہو، جاؤ پھر سے نہا کر آؤ۔ کبھی تو دو بار تو کبھی تین بار غسل کرواتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا مجھ سے کہہ دیتا کہ تم پلیٹ ٹھیک سے نہیں دھوئی، کبھی کہتا تم نے کپڑے ٹھیک سے نہیں دھوئے، مجھے نہیں لگتا یہ کپڑے پاک ہوئے ہیں، اسے دوبارہ دھو۔ میں اس کی اس طرح کی عادتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا ابو موسیٰ میں تھک چکی ہوں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے، آخر آپ ایسے کیوں ہیں؟ کہنے لگا مجھے ناپاکی پسند نہیں ہے، مجھے پاکیزگی اچھی لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنا نہانے اور صاف ستھرا رہنے کے باوجود بھی پرسکون کیوں نہیں تھا۔ رات بھر وہ قرآن پاک اور نوافل ادا کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں چین نہیں تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو اس کو لاحق رہتی تھی۔ ایک بار رات کو سو رہی تھی کہ جب مجھے اس کے رونے اور گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر یکدم اٹھ بیٹھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھا یہی کہہ رہا تھا کہ میں پاک نہیں ہوں، ناپاک ہو چکا ہوں، مجھے خود سے گھن آتی ہے، مجھے پاک کر دے میرے مولا، مجھے پاک کر دے۔ میں سوچنے لگی آخر یہ شخص کیوں اس شک میں رہتا ہے کہ پھر مجھے لگا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اکثر قرآن پاک پڑھتے ہوئے اچانک سے وہ اپنے ہاتھ فن سے قرآن پاک سے پیچھے کر لیتا تھا، پھر کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگتا تھا، اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے سے دیکھتا اور کھڑا ہو جاتا، اور بعد حواسی اس پر سوار ہونے لگتی تھی۔ پسینے اس کے ماتھے پر اور اس کے چہرے سے بہنے لگتے تھے اور وہ فوراً خود سے پیچھے ہٹ جاتا، استغفر اللہ پڑھنے لگتا۔ خود کلامی میں کہنے لگا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے ناپاکی میں قرآن پاک کو چھو لیا۔ وہ اٹھ کر پھر سے نہانے چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنی ساس سے بھی اس بات کے بارے میں دریافت کیا کہ ابو موسیٰ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتا، بچپن سے ہی ایسا ہے، جب سے یہ 17-18 سال کا ہوا ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا، بار بار نہاتا تھا، بار بار کہتا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ناپاک ہوں، بار بار اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر بھی اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھوں پر کوئی ناپاک چیز لگی ہے، اسے سونگھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ نے ابو موسیٰ کو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟
وہ کہنے لگی کہ میں نے بہت سارے نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی بھی اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکا۔ مجھے لگا شادی کے بعد بدل جائے گا۔ میں نے کہا اس نے تو میری زندگی بھی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس مجھے تسلی دینے لگی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کچھ اور تھی، بات کچھ اور تھی، اور وہ وجہ جب مجھے معلوم ہو تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ آج بھی جب میں غسل کر کے آئی تو باہر ہی بیٹھا تھا، غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بدحواسیوں کی طرح میرے ہاتھوں کو سونگھنے لگا، میرے چہرے کو دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے ٹھیک سے غسل نہیں کیا، جاؤ جا کر نہا کر آؤ۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں ابو موسیٰ، اس طرح سے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ٹھیک سے غسل کیا ہے، اپنی بیماری مجھ پر مسلط مت کرو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں رونے لگی تھی، چلانے لگا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، کہنے لگا غلیظ عورت، شرم نہیں آتی ناپاکی میں رہتے ہوئے؟ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ ناپاکی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ مجھے سخت چڑ ہے ایسی باتوں سے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ تہجد گزار تھا، کلام پاک پڑھتا رہتا تھا، پھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں ہر وقت پاکی ناپاکی کی شک میں مبتلا رہتا تھا؟ ایسے شخص کی زندگی تو بالکل مطمئن ہو جانی چاہیے، جو دن کا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا، اور اس کی زندگی میں تو خود بخود پاکیزگی آ جانی چاہیے۔ پھر یہ شخص کیوں اتنا بے چین ہے؟ میرے گھر میں بس ساس ہی تھی، 3 نندیں تھیں، تینوں شادی شدہ تھی، اپنے گھروں میں خوش تھی۔ میں گھر کے سارے کام کاج کر کے جب بھی فارغ ہوتی ابو موسیٰ کے بارے میں سوچتی رہتی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن اب میرا ذہن مفلوج سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار میں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ مصروف ہو جانا چاہیے۔ میں نے محلے کی چند بچیوں کو بلا کر انہیں کلام پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ ابو موسیٰ اپنے آفس سے شام 6 بجے واپس آتا تھا۔ 5 بجے میں نے بچیوں کو کلام پاک پڑھانا شروع کرتی تھی، لیکن جب تک میں انہیں کلام پاک پڑھا کر فارغ ہو جاتی تھی پھر ابو موسیٰ آ جاتا تھا، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتا اس وقت وہ بچیاں مجھے چھٹی لے کر واپس جانے لگتیں۔ ایک بار اتفاق سے یہ تھا کہ جیسے ہی بچیاں گیٹ کھول کر باہر جانے لگی ابو موسیٰ اسی وقت آفس سے گھر آیا تھا۔ اسے دروازے سے اندر آنا تھا، بچیوں کو باہر جانا تھا۔ ابو موسیٰ یوں ان سے پیچھے ہٹا جیسے کہ اسے کرنٹ لگا ہو۔ جب وہ پیچھے ہٹا تھا اور ایک بد آواز اس پر جانے لگی تھی، وہ بچیاں فوراً سے باہر نکل گئیں، مگر ان کے ایک بچی کی ٹکر ابو موسیٰ سے ہوئی تھی، لیکن وہ فوراً سے سنبھل کر دروازے سے باہر نکل گئیں۔ لیکن ابو موسیٰ کا تو غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا، مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا کہ تم نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، وہ بچی مجھ سے ٹکرا کر مجھے ناپاک کر گئی ہے، کیوں بلاتی ہو ان لڑکیوں کو؟ یہاں پر وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا لہجہ بلند ہو چکا تھا۔ میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی کہ ایک بچی کے ٹکرانے سے وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ابو موسیٰ، میں نے آپ کو کب ناپاک کیا؟ اور وہ بچیاں مجھ سے کلام پاک پڑھنے آتی ہیں، اس بات سے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ آئندہ یہ لڑکیاں اس گھر میں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد جو بات ابو موسیٰ نے مجھ سے کہیں میرے اڑ گئے۔ میں آنکھیں چھپکنا بھول گئی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا مجھ سے۔ میں اسے دیکھنے لگی تھی، بڑی عجیب سی بات اس نے مجھ سے کہی تھی، اور کہنے کے بعد فوراً سے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تو وہ مجھے لگا کہ شاید جو کچھ میرے کانوں نے سنا وہ غلط ہے۔ بھلا ایک دیندار نمازی تہجد گزار شخص ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو میں حیرت کے مارے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو وہ پوری طرح سے پسینے سے شرابور تھا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے نہ جانے کون سی میڈیسن سائیڈ ٹیبل سے نکالی اور اسے کھول کے منہ میں ڈال کر پانی پینے لگا ہے۔ جس ہاتھ میں اس نے گلاس پکڑا تھا وہ ہاتھ اس کا بری طرح سے لرز رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اس میں سے یہی کہا تھا کہ ایسے چھوٹی لڑکیاں انسان کو جلد پاگل کر دیتی ہیں، اسے اپنی طرف راغب کرتی ہیں، گناہ پر اکساتی ہیں اور ناپاک کر دیتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ یہ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے
اٹھنے لگے تھے۔ میں اس کی حالت کی وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس بات نے مجھے پریشان ضرور کر کے رکھ دیا تھا۔ دیکھ کر نظر چرانے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ عیسیٰ الماری صاف کر رہا تھا تو جو کچھ میں نے وہاں دیکھا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میرے ہاتھ کی ڈائری بڑھ گئی تھی، جیسے پڑھ کر میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ شخص کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں سن چکی تھی کہ وہ اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو یہ روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کیا تم وجہ نہیں جانتے؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ کہنے لگا بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اس لہجے میں بات کرتے ہیں کہ شوہر میں سے۔ میں نے کہا مجھے تم سے طلاق چاہیے، مجھے نہیں نبھانا تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایک تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا۔ میرا ہاتھ بیا اختیار اس کے منہ پر اٹھا تھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ یہ میری نفرت کی حد تھی۔ میں نے کہا کون سا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر؟ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ میں چلا رہی تھی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا، بری طرح سے چلا رہی تھی کہ میں اس کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے کہا برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے میری زندگی کو۔ میں گھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بالکل خاموش، کسی پتھر کی مورت کی طرح کھڑا تھا، کیونکہ یہ جان چکا تھا کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، بیگ میں ڈالے اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ شور شرابے سے میری ساس میرے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا آپ نے اس ناپاک اور غلیظ بیٹے کی وجہ سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو سچ بتا دے تو یہ کہہ کر میں اپنے میکے چلی گئی تھی، لیکن میں نے وہاں جا کے اپنے والدین سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ جب مجھے وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تو میری والدہ مجھ سے سسرال نہ جانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ شخص پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، میں شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خدا کے لیے میری اس سے جان خلاصی کروا دیں، کیونکہ اگر میں سچ بتا دیتی تو وہ دوہری اذیت سے گزرتے، وہ اذیت جس میں ہم نے ایک مدت گزاری تھی اور اب جا کے سنبھلے تھے۔ زخموں کو دوبارہ سے ادھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہی شخص ہے جو مارتا پیٹتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے آزادی دلوا دیں۔ میرے رونے دھونے پر میری والدہ نے مجھے بہت سمجھانا چاہا کہ ہم ابو موسیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنا رویہ بدل لے گا، لیکن یوں طلاق اچھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میں کسی طور پر بھی اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے والد بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب مرد کا ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھ جائے تو پھر ہمیشہ ہی اٹھتا رہتا ہے، وہ شخص کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ میرے والد نے خلا نامہ درج کروا دیا تھا، لیکن میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میری والدہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، کہیں تو معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ تکلیف میرے لیے اذیت تھی، جب مجھے اس وقت طلاق نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ میں ابو موسیٰ کے بچے کی ماں نہ بن جاؤں، اور اس شخص کی کوئی بھی نشانی میں اپنے وجود میں پالنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ اذیت ناک عمل تھا۔ چند دن بعد ہی ابو موسیٰ ہمارے گھر آیا تھا، کہنے لگا کہ میں شائستہ کو طلاق نہیں دوں گا، اسے کہہ کر میرے ساتھ واپس چلے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے پریشان کرتے ہو۔ میرے والد سے معذرت کرنے لگا کہ آئندہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن اصل بات سے میں واقف تھی، میں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 2 بار منع کرنے پر سمجھایا کہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے آئندہ تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ میرے انکار کرنے پر بھی میرے والد اور والدہ مجھے وہ موسیٰ کے ساتھ بھیجنے پر راضی تھے کہ ذرا سی بات ہے، اپنا گھر خراب نہ کرے، اب تم اکیلی نہیں ہو، وہ موسیٰ کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ لیکن میں کیسے اس شخص سے جا سکتی تھی جس نے میری معصوم جڑواں بہن کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ میری بہن اس وقت 12 سال کی تھی، ہم دونوں جڑواں تھے، دیکھنے والا ہم دونوں کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتا تھا۔
کہ شائستہ کا فائزہ کون ہے۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے ہمارا بچپن وہیں پر کھیل کود کر گزرا تھا۔ محلے میں پرچون کی دکان پر ہم اکثر چیز لینے کے لیے چلے جاتے تھے، کیونکہ بھائی کوئی تھا، اس لیے امی کو جب بھی کوئی سامان منگوانا ہوتا وہ مجھے، بیٹی یا فائزہ کو، ہم دونوں کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور پھر ہم دونوں میں زیادہ معصوم اور بیوقوف فائزہ تھی، اور ان سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس دکان مالک میرے والد کی عمر کا تھا اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میرے ابا سے بھی اس کی کافی دوستی تھی۔ جب تک دکان پر وہ بیٹھا ہوتا ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا 17-18 سال کا ہوا تو اپنے باپ کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے اوباش اور آوارہ قسم کے دوست بھی بیٹھتے تھے۔ ایک بار مجھے بخار تھا تو فائزہ ہی اس کی دکان پر گھر کا سامان لینے گئی تھی، لیکن واپس نہیں آئی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میری والدہ کو لگا کہ شاید وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی ہو، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو میری والدہ پریشان ہو گئی اور وہ خود فائزہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گئی، لیکن انہوں نے کہیں نہیں ملی تھی۔ محلے کی وہ دکان بھی بند تھی، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دکان بند ہوئی ہو۔ گرمی، سردی، دوپہر، شام، رات دکان 12 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ میری والدہ پریشان ہو گئی۔ پورے محلے میں ایک شور سا مچ گیا تھا۔ میرے والد بھی اپنے کام سے گھر واپس آ گئے، فائزہ کو ڈھونڈنے لگے۔ پھر محلے کی جب وہ دکان کھول کر دیکھا گیا تو فائزہ بے حجابی کے عالم میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، لیکن وہ دکاندار رونے لگا کہ میں نے ہمیشہ سے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے۔ اب میں دکان پر نہیں تھا، میرا بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا میں اپنے دوست کو دکان پر چھوڑ کر کہیں کام سے گیا تھا، جب واپس آیا تو دکان بند تھی۔ اسے لگا کہ دکان اس کے ابا نے بند کر دی ہے، اور اس بات کی گواہی بھی محلے کے کئی لوگوں نے دی کہ وہ اس دکاندار کا بیٹا واقعی نہیں تھا، کہیں اور گیا ہوا تھا۔ میری بہن مر چکی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا، کیونکہ اس دکاندار کے بیٹے کا ایک دوست جسے وہ دکان پر چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل غائب تھا، دوبارہ سے کہیں بھی دیکھا نہیں گیا۔ بے شک تو اسی پر تھا، لیکن وہ تو ایسے غائب جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلیتی بیٹی بچ گئی تھی۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ کئی سال لگے تھے ہمیں سنبھلنے میں۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کے جذبات بھر چکے تھے۔ میں روزانہ سے بد دعائیں دیتی تھی کہ جس نے میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا کہ اسے بھی کبھی چین نہ آئے، اور نہ ہی جانتی تھی کہ وہ شخص ابو موسیٰ ہوگا۔ اس کی ڈائری میں صاف لکھا تھا کہ جیسے ہی بچپن سے وہ لڑکپن کی عمر میں داخل ہوا تھا، اس کے دوست اسے ظاہر اخلاقی چیزیں دکھانے لگے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس کو اپنے جذبات قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اس نے فائزہ کو دیکھا تو اسے بہانے سے دکان کے اندر بلا لیا اور دکان کا شٹر گرا کر اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، اس لیے وہ گھبرا کر دکان سے باہر نکلا، دکان کا شٹر گرا کر اور دوسرے شہر چلا گیا، کیونکہ وہ دوسرے شہر سے ہی آیا تھا۔ گاؤں میں اس کا کوئی رشتہ دار تھا جس کے پاس وہ رہنے آیا تھا، وہیں اس کی دوستی اس دکاندار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر بیٹھنے لگا، اور جب سب لڑکے مل کر بیٹھتے تو غیر اخلاقی چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ سب پڑھ کر دو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ تب سے ابو موسیٰ کی حالت ایسی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کا جسم ناپاک ہے۔ وہ بار بار غسل کرتا تھا۔ اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی، نماز پڑھنے لگا تھا، قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا۔ گو کہ اپنے سکون کے لیے اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اسے چین نہیں آتا تھا۔ ہر وقت اسے ناپاکی ہی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ اپنے گناہ کی تلافی کے لیے اس نے میرے گھر پر رشتہ بھیجا۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم جڑواں بہنیں ہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنایا تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے، لیکن اسے مجھ سے بھی ناپاکی کا احساس ہوتا تھا، اس لیے مجھ پر بھی چلاتا تھا۔ میرے ساتھ چاہ کر بھی اچھا سلوک نہیں کر پا رہا تھا، یہی سچ بتا پا رہا تھا۔ اس حقیقت کو جان کر کیسے ممکن تاکہ وہ موسیٰ کے ساتھ چلی جائے۔ میرے والدین جب مجھے سمجھا کر تھک گئے تو انہوں نے ابو موسیٰ کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر تو میرا جی چاہا کہ اسے دھکے
مار کے باہر نکال دوں۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میں مر کر بھی تمہارے ساتھ نہیں گزارا کروں گی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، شاید یہ خبر میرے والدین نے ہی سنائی تھی۔ میں نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا، میں نے کہا یہ میری بدقسمتی ہے، اگر تم اپنی اصل پہچان کے ساتھ آتے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی، تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا بہت اذیت میں زندگی گزاری ہے، مجھے لگا شاید وہ تم تھی اس لیے تمہیں اپنا لیا، غلطی اس میں ہمارے والدین کی بھی ہے۔ نہ تو لڑکیوں کو بنا مجبوری کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور نہ ہی لڑکوں کو لڑکپن کی عمر میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ بے فکر ہو کر بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور عقل کام نہیں کرتی۔ میں نے بہت معافی مانگی، اپنے اس گناہ اس کی تلافی کی خاطر تم سے شادی بھی کر لی، لیکن خدا کی قسم مجھے ایک پل چین نہیں ملا۔ میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں، شائستہ تم چاہو تو اپنے والدین کو سچ بتا سکتی ہو، لیکن مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ واپس چلو۔ وہ روئے جا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن میں اپنے دل پر کیا کرتی؟ میرے والدین نے مجھے اصرار کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن آپ بتائیں کیا یہ سب کچھ بھلا کر زندگی گزارنا آسان تھا؟